اور شکرانہ جو ہے یہ بندے کو حد میں رکھتا ہے، ناشکری حد سے تجاوز پر لے جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ناشکری کا بہت بڑا عنصر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ آرام سے بات کریں کسی نشست میں، وہ نجی محفل ہے، گھر میں آپ بیٹھے ہیں، ڈیرے دارے پر آپ بیٹھے ہیں، کہیں غمی خوشی میں بیٹھے ہیں، کہیں بڑے اجتماع میں بیٹھے ہیں، آپ بات سنیں، وہاں بات ہو کیا رہی، ہر کوئی شکایت کے انبار لیے بیٹھا ہے، اور جو شکایت کر رہا ہے اور جو اعتراض حالات کے کر رہا ہے، واقعات کے کر رہا ہے، اس سے دو باتیں پوچھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے کیا اس کا تمہیں احساس ہے کہ کسی ذات نے تمہیں عطا فرمایا؟ ایک دوسرا اس سے پوچھو کہ یہ جتنے معاشرے میں فساد پھیل رہے ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے تم نے کیا کردار ادا کیا؟ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کریم کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتیں یاد رہیں تو بندے کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ احساس سلامت رہتا ہے کہ بار اللہ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے وجود دیا، احساس دیا، ضروریات اور تکمیلی ذرائع دیے، عزیز و اقارب اور آنکھوں کی ٹھنڈک دی، میرے دکھ سکھ کا مداوع مجھے عطا فرماتا ہے، میری بھوک کے مٹنے کے اسباب مجھے دیتا ہے، میری پیاس کے بجھانے کو بار اللہ تو مجھے پانی دیتا ہے، میرا وجود تھکتا ہے تو مجھے نیند کا غلبہ دیتا ہے۔ کون سا پہلو ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ جب بندہ یہ یاد میں آئے گا تو یقیناً پھر وہ شکرانے میں جائے گا، اور شکرانہ جو ہے یہ بندے کو حد میں رکھتا ہے، ناشکری حد سے تجاوز پر لے جاتی ہے۔ عجیب بات ہے معزز سامعین کرام، جب بندہ خواہشات ذاتی پر بھاگتا ہے تو یہ تو شان نزول میں وہ دشمنی بیان فرمائی ہے، ہر معاشرے کا بندہ دوسرے سے ناراض، کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا آپ دیکھ لیں، ہر بندہ دوسرے سے ناراض۔ رشتہ دار کہتے ہیں عزیزداری کو، خونی تعلق کو، آپ مجھے بتائیں کہاں رشتہ داریوں میں محبت رہ گئی ہے؟ دیکھیں، بتائیں، اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں میں چلے جائیں، آپ کو 10 گلے ہوں گے، آپ اگلے سے پوچھے اس کے 20 گلے ہوں گے آپ پر۔ تو کیا زندگی ہے؟ کیا یہ انسان کی زندگی ایسے ہو؟ ہم نے خود تلخ کر دی اپنی زندگی۔ تو جب اللہ کی نعمت یاد کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ بنیاد ہے ہمیں ایک دوسرے کی محبت کے لیے، وگرنہ ہم ایک دوسرے سے نفرت میں مبتلا ہوں گے اور اپنی زندگی جو ہے وہ تکلیف دہ کر دیں گے۔ اور جب آپ یہ کلام جا کر پڑھیں گے نا، کیا کس طرح پڑھو گے؟ میرے اللہ نے مجھے فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم فرمائی۔ ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی کہ میں کہتا کیا ہوں، بنتا کیا ہوں، اور حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، زندگی اور ما بعد الزندگی وہ حصے دے جو اسے پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔